إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں،
قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بچیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نافرمانی کرن دے جو نقصانات دا سامنا انسان نو رہندا ہے، یعنی جو آپ دی نافرمانی واضح طور تے کردا ہے او دے واسطے نقصانات کتاب و سنت دے اندر جو وارد ہوئے نے انہاں دا ذکر میں کیتا ہے، اور انہاں دے اندروں 5 چیزاں میں بیان کیتیاں سن کہ جو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور او دے رسول علیہ السلام دی واضح نافرمانی کردے نے، انہاں دے واسطے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو وعید عذاب اور جو انہاں دے نقصانات نے انہاں دا ذکر کیتا ہے، انہاں دے اندروں کچھ تے قرآن حکیم دے اندر نے جو کہ میں 5 بیان کیتے سن۔ سب تو پہلا کہ جیڑا اللہ اور دے رسول دی وعدے نافرمانی کردا ہے او بندہ سرے تو ایماندار ہی نہیں، اللہ پاک فرماندے نے یہ بندہ ایماندار ہے ہی نہیں۔ دوسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو منافق کیا ہے کہ جو اللہ اور دے رسول دے فرامین نو سامنے ہون دے باوجود او دی وعدے نافرمانی کردا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے بندہ منافق ہے۔ اور تیسرا نقصان یہ بیان کیتا ہے اللہ دے قرآن نے کہ اللہ پاک فرماندے نے جو میری اور میرے رسول دی تابعہ داری نہیں کردے بلکہ حکم عدولی کردے نے اور نافرمانی کردے نے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماندے نے میں انہاں دے اعمال ہی قبول نہیں کردا اور پچھلے اعمال اللہ کے میں انہاں دے ضائع کر دینا، یعنی پچھلیاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے۔ جب تک انسان اللہ اور او دے رسول علیہ السلام دی تابعہ داری فرما برداری نہیں کر لیندا تب تک اللہ اس بندے دے نیک اعمال نو قبول ہی نہیں فرماندے۔ اور چوتھے نمبر تے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم دے اندر 2 نقصان اس آیت دے اندر بیان کیتے نے۔ سورہ نور دی جو میں گزشتہ خطبے دے اندر پڑھی سی کہ اللہ سبحانہ و تعالی دنیاوی فتنیاں دے اندر، عذاباں دے اندر، آزمائشاں دے اندر ایسے بندے نو مبتلا کر دیندے نے۔ ان یصیبہم فتنہ ان تصیبہم فتنہ، اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ دنیا دے اندر تانوں فتنے جڑے نے او میں انہاں دے اندر مبتلا کر دینا، اور 5واں عذاب اللہ فرماندے نے قیامت دے دن ایسے بندے نو میں عذاب دے نال دوچار کراں گا جڑے بندے نے میری اور میرے رسول علیہ السلام دی وعدے نافرمانی کر کے زندگی گزاری۔ اے 5 نقصان میں تواڈے سامنے گزشتہ خطبے دے اندر بیان کیتے سن۔ او بچیاں نو بٹھا دے اندر، اے تیری پورے جمعے ڈیوٹی ہے جڑا بال بار پجے پھڑ کے تھلے مانے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن حکیم دے اندر مزید اور نقصانات دا ذکر کیتا ہے۔ انہاں دے اندروں جو اج میں آیت پڑھی ہے خطبے دے اندر، اے دے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا ہے
فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا جو کوئی اللہ اور وہ دے رسول علیہ السلام دی واضح نافرمانی کرے گا، اللہ پاک فرماندے نے میں اس بندے نو گمراہی دے اندر مبتلا کر دیاں گا۔ یعنی وہ بندہ راہ راست تو ہٹ کے، صراط مستقیم تو ہٹ کے گمراہی دی راہ دے طرف چل پے گا۔ وہ بندہ گمراہ ہو گیا ہے۔ گمراہ دا معنی کی ہے راہ نو بھول جانا، اور کیڑی راہ؟ ہدایت والی راہ ہے، صراط مستقیم والا رستہ ہے، اور یہ رستہ جڑا رب دی جنت دے اندر سیدھا جاندا ہے۔ جس بندے نے اللہ اور دے رسول دی وعدے نافرمانی کیتی ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہوں رستے تو ہی بھٹکا دیتا ہے، اور راہ تو ہی بھٹک گیا ہے۔ اللہ اللہ پاک فرماندے نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور دے رسول دی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، او بندہ واضح گمراہ ہو گیا ہے۔ اللہ اے ہو گیا 6واں نقصان۔ آگے 7واں نقصان اللہ تعالیٰ نے اور بیان کیتا ہے قرآن حکیم دے اندر ہی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے جیڑے بندے، جو لوگ فرمایا میری اور میرے محبوب علیہ السلام دی مخالفت کر لیندے نے، نافرمانی کر دینے۔ ایک کہ میں پچھلے جمعے بھی دسیا سی کہ بندے نو علم نہیں، لا علمی دی وجہ تو نافرمانی ہوندی ہے، تے اور بات ہے اگر علم ہون دے باوجود بندہ نافرمانی کردہ ہے، واضح طور تے ایسے بندے تے رب بڑے ناراض ہوندے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے جیڑا میری اور میرے رسول دی نافرمانی کردہ ہے، میں رب انہوں ذلت تے رسوائی دے نال دوچار کر دینا وا۔ ذلت بھی ملے گی، رسوائی بھی ملے گی۔ آج دیکھ لو قوماں ذلیل کیوں ہوندیاں نے؟ جس وقت قوماں اپنی منمانی کر دیاں نے، اپنی مرضی کر دیاں نے، اپنی ہٹ درمی تے اتر ہوندیاں نے، جدو قوماں اپنے اسلاف دے طور طریقیاں نو پسے پشت ڈال دیندیاں نے نا، ایسیاں قوماں تے پھر رب دے عذاب آیا کر دینے۔ اور قرآن و سنت دے مطالعے دے اندروں منو ایک بات جڑی یہ سامنے میرے نظر آئی ہوئے وے کہ سب تو بڑا گناہ جدی وجہ تو بندے تے اللہ ناراض ہوندے نے اور اللہ پاک عذاب بھی نازل کر دے نے، اور اللہ تعالیٰ رزق دے دروازے بھی بند کر دیندے نے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتاں سلب کر لیندے نے، وہ ہے اللہ دی ذات دے نال شرک کرنا۔ اللہ دی ذات دے نال شرک کرنا۔ اور دوسرے نمبر تے اگر کوئی گناہ ہے ایسا، وہ والدین دی نافرمانی کرنا ہے، اور اس تو بعد اگر کوئی گناہ ہے تے او وے اللہ نافرمانی والا۔ او پاویں ماں باپ دی نافرمانی ہے، پاویں او اللہ اور دے رسول دی نافرمانی ہے۔ اللہ اور دے رسول دی نافرمانی جنہ کیتی ہے نا، جنہ قوماں نے کیتی، اللہ نے انہاں قوماں نو صفحہ ہستی تو مٹا کے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ دیکھو تسی جناب نوح علیہ السلام دے زمانے تو لے کے، کیونکہ شرک اتھو ہی شروع ہوا ہے، نافرمانیاں اتھو ہی شروع ہوئیاں نے، اور اللہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قوم نے بھی اللہ دے نبیاں دی نافرمانی کیتی ہے، واضح طور تے اللہ نے انہاں تے اپنا عذاب نازل کیتا ہے۔ قوم نوح علیہ السلام دی جدوں انہاں نافرمانی کیتی ہے، اللہ پاک نے انہاں تے پانی دا عذاب مسلط کیتا ہے، اور
موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے جدو جناب موسیٰ علیہ السلام دی نافرمانی کی ہے، بنی اسرائیلیاں نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں تے اپنی سختی نازل فرمائی، اللہ نے انہاں دیاں شکلاں بدل دیتیاں نے، اور جس فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام دی نافرمانی کی ہے، واضح طور تے گل نہیں منی جھٹلایا ہے، اللہ پاک نے سارے لوگاں دے سامنے انہوں پانی دے اندر غرق کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، دیگر انبیاء دیکھ لو، جناب لوط علیہ السلام دی بیوی ہے اور جناب ابراہیم علیہ السلام دا سگا باپ ہے، اور جنہ نے بھی نبی علیہ السلام اور آپ تو پہلے انبیاء دیاں نافرمانیاں کیتیاں نے، اللہ تے انہاں تے عذاب ضرور نازل فرمایا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے فرمایا کہ اے عذاب اوندے نے کدوں جدو قوماں جڑیاں نے وہ میری اور میرے رسولاں دی واضح نافرمانی کر دیاں نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے جڑے لوگ میری اور میرے رسول دی واضح نافرمانی کر دینے، اللہ کہتے ہیں میں دنیا اندر انہاں نو ذلیل و رسوا کر دینا۔ فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ فرمایا بے شک جڑے لوگ اللہ اور دے رسول دی واضح نافرمانی کر دینے، واضح مخالفت کر لیندے نے، فرمایا اے لوگ اے ہوئی لوگ نے اولئک فی الاذلین۔ فرمایا اے ذلیل نے، اے گمراہ نے، ذلیل لوگ نے، رسوا لوگ نے۔ تو پتہ اے چلیا جڑا اللہ اور دے رسول دی واضح نافرمانی کردا ہے، اللہ انہوں گمراہ بھی کر دیندے نے، اللہ ذوالجلال والاکرام انہوں واضح گمراہی دے اندر مبتلا کر دیندے نے، اور اللہ اور دے رسول دی نافرمانی کرنے والے نو اللہ ذوالجلال والاکرام اللہ پاک انہوں ذلیل و رسوا کر دیندے نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور نبی علیہ السلام آپ نے اپنے فرمودات دے اندر بھی کچھ چیزاں بیان کی تھی یار۔ پہلے سن دے جاؤ رب دا قرآن، اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن حکیم دے اندر اے بات مزید نقصانات جڑے نے او ذکر کر رہے نے۔ فرمایا جو لوگ میری اور میرے رسول دی واضح نافرمانی کر لیندے نے، انہاں دے نقصانات دے اندروں ایک نقصان اے بھی ہے، اللہ پاک فرماندے نے میں انہاں لوگاں نو کفر دے اندر مبتلا کر دینا وا۔ ایماندار نے نا ایمان لے آن تو بعد اگر میری اور میرے رسول دی نافرمانی کر لیں تو اللہ کہتے ہیں انہاں دا ایمان ختم کر کے میں انہاں نو کفر دے اندر دوبارہ لٹا دینا۔ ایسا گناہ ہے، ایسی سزا ہے کہ جدا اسی ایڈا غور کر دیں، لیکن اللہ دی طرف وہ کیسی جڑا کہ وہ سزا بندے نو مل دی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ کہہ دو میرے پیغمبر جی اطاعت کرو اللہ اور دے رسول دی، اگر تسی نافرمانی کرو اپنا منہ موڑ لو، اپنا اعراض کر لو، اللہ اور دے رسول دی نافرمانی کر لو، اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ پھر اللہ تو انہوں کفر اندر مبتلا کر دیں گے اور کافران اللہ محبت نہیں کر دے۔ اس سورہ آل عمران دی آیت ہے، وہ حصہ اللہ تعالیٰ فرما دے رہے کہ جیڑا اللہ اور دے رسول دی نافرمانی کر دے اللہ تعالیٰ انہوں کفر دے اندر مبتلا کر دیں دے۔ اللہ 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 ذوالجلال والاکرام
قرآن حکیم دے اندر مزید اور دے نقصانات بیان کر دیا۔ اللہ پاک فرماندے نے اللہ اکبر، اللہ فرمایا جیڑے اللہ اور دے رسول دی نافرمانی کر لیندے نے، فرمایا ایسے لوگانوں میں آپس دے اندر جڑا او لڑا دینا وا، آپس دے اندر جڑا اونا دے جھگڑے فسادات جڑے نے او رونما ہو جاندے نے، آپس دے اندر اونا دے جھگڑے جڑے نے برپا ہو جاندے نے۔ آپس دیاں لڑائیاں پیو پتر دے نال لڑ رہا ہے، ماں بیٹی نال، بیٹی ماں نال، بھرا نال، رشتہ دار رشتے دے نال، رشتہ دار نال لڑ رہا ہے، ہمسایا ہمسائے نال لڑ رہا ہے، دکاندار دجے دکاندار نال لڑ رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ دی وجہ اللہ نے قرآن اندر بیان کیتی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لوگو اطاعت کرو اللہ اور دے رسول دی، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس دے اندر جھگڑا مت کرو، فَتَفْشَلُوا، تسی بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تہاڈی ہوا نکل جائے گی، وَاصْبِرُوا، فرمایا صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ پاک نے اس آیت دے اندر اللہ چند چیزاں ذکر کیتیاں نے۔ پہلے نمبر تے فرمایا آپس اندر اللہ اور دے رسول دی اطاعت کرو، اگر تسی اطاعت کرو گے تواڈے جھگڑے مک جان گے، تواڈے فسادات ختم ہو جان گے، تواڈے آپس اندر اختلافات مٹ جان گے، آپس دے اندر بغض ختم ہو جائے گا، ناراضگیاں مٹ جان گیاں اگر تسی میرے اور میرے رسول دی اطاعت کرو گے۔ اور اگر فرمایا تسی اطاعت نہیں کر دے تے پھر تواڈے اندر جھگڑے جڑے نے وہ پیدا ہون گے، جھگڑے پیدا ہون گے۔ اب ویکھو نا تسی ہوندے نے جھگڑے، ایک پیو تے ایک پتر ہے، باپ جڑا ہے وہ نمازی ہے، پتر نمازی نہیں، پتر دی شادی کرن لگا ہے یا پتر دی کوئی خوشی ہے، گھر دے اندر کوئی بھی خوشی ہے، بیٹے نے آکھنا ابا جی یہ رسم و رواج انہاں نوں اپنانا ہے، باپ کہے گا بیٹا اللہ اور دے رسول دی طرفوں اجازت نہیں، لہذا میں یہ نہیں کر سکتا۔ ہن ایسے گل تے آ کے جڑا نا پیو پتر دی لڑائی ہو گئی، پیو بیٹے دی لڑائی ہو گئی۔ اللہ وراثت دی تقسیم ہے، بیٹا شور کردا ابا جی میرا کاروبار نہیں، مینوں میرا حصہ جڑا بندا دے دیو، باپ کہندا بیٹا تیرا حصہ زندگی چ نہیں بندا، میری وفات تو بعد بنے گا۔ بیٹا رولا پاندا ہے، شریعت نے پھر اس جگہ تے ایک قانون جڑا ہے وہ بنایا ہے، قانون سازی اللہ اور دے رسول دی طرفوں ہے، انسان اپنی منمانی نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے ایک فیصلہ کیتا ہے کہ اگر نہیں اے بیٹا باز آ رہا پھر اے دا نقصان ہوئے گا، اور اس نقصان تو بچان واسطے اللہ اور دے رسول نے جڑا فیصلہ کیتا ہے بڑا کمال دا فیصلہ ہے۔ وہ فیصلہ کیے وہ باپ دی وفات تو بعد ایٹومیٹک بچہ جڑا وہ باپ دی وراثت دا حقدار ہے اور انہوں زیادہ ملے گا۔ لیکن اگر یہ بچہ اپنے باپ دی زندگی دے اندر رولا پاندا ہے کہ مینوں میرا حصہ دے دیو، پھر اینوں نقصان ہوئے گا، اور نقصان او کی ہے وہ ہے کہ جتنا بیٹی نوں دینا ہے اُنا ہی بیٹے نوں دینا ہے۔ جبکہ وراثت دی صورت دے اندر باپ فوت ہو گیا، ہن بیٹی نوں بیٹے تو ادھا ملے گا، بیٹے نوں 2 گنا ملے گا، تو یہ نقصان ہویا نا۔ تو ایسے نقصان نو بچان واسطے، ایسے نقصان تو بچان واسطے اللہ کہندے نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ اور دے رسول دی، فرمایا ولا تنازعوا، آپس اندر تنازع نہ کھڑے کرو، فتفشلوا، پھر تسی کی ہوئے گا تسی بزدل ہو جاؤ گے۔ پہلا نقصان، میاں صاحب ادھر میرے نال ویکھو ذرا، پہلا نقصان اس آیت دے اندر اللہ نے بیان کیتا ہے تواڈے اندر جھگڑے ہون گے، دوجا نقصان یہ بیان کیتا ہے کہ تسی بزدل ہو جاؤ گے، ڈرپوک بن جاؤ گے، ڈرو گے۔ آج پوری امت مسلمہ 56 اسلامی ممالک
جدید ٹیکنالوجی دے نال ہم کنار ہون دے باوجود ایک بدماش ملک چھوٹا جہا ہون دے باوجود مسلمانوں نو گاجر تے مولی دی طرح کٹ رہا تے باقی جڑے 55 اسلامی ممالک نے یہ چپ کر کے کیس مار کے بہ رہے ہیں. آئے دن وہ بمباری کر رہے ہیں، آئے دن بدماشی پھیلا رہے ہیں، آئے دن عالمی دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، لیکن پورے مسلمان ویکھ لو ٹس تو مس نہیں ہو رہے. اے بزدلی ہے وگرنہ جس وقت تک مسلمانوں دے اندر اللہ اور دے رسول دی اطاعت ہے سی اس وقت تک مسلمان مضبوط سن، جرت مند سن، دلیر سن، اور انہاں دی پورے عالم تے جڑا کہ پوری اقوام تے انہاں دا روب اور دبدبہ ہے سی. اج ڈردی کو نہیں لوگ مسلمانوں، انہوں نے پتا مسلمان آپس میں گتھم کتھا ہوئے نے، آپس میں لڑن ڈے رہے، آپس دے انہاں دے اختلاف ہی نہیں مکن ڈے، آپس ہی مکن گے کہ ساڈی طرف دھیان کرن گے اور او دا فائدہ دشمن اقوام یہ لے رہی ہے کہ او جناب ساڈے ایک کنارے ہوں سانوں جڑا گاجر مولی دی طرح کٹنا شروع کیتا ہے. انہاں دا ہدف ٹارگٹ پورے مسلمانوں نو مٹانا ہے. ایک ملک نو مٹانا نہیں انہاں دا ٹارگٹ، انہاں دا ٹارگٹ بڑا اگے تک ہے. وہ سانوں ادمان ڈے نے ویندے نے مسلمان کی کرتے ہیں، چلو انہاں نو تھوڑا تھوڑا چھیڑو، جے تے اے مشتعل ہوئے تے پھر اے تو پیچھے ہٹ جائیں گے، تے جے انہاں ساڈی ہاں نال ہاں ملائی تے پھر کوئی گل نہیں، خیر صلاح، پھر اللہ اکبر اللہ، پھر انہاں دی خیر نہیں. اج مسلمان انہاں کولوں روپیے لے کے اپنے معصوم مسلماناں دا جڑا خون وہ ویچ رہے ہیں. اللہ پاک فرماندے نے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تہاڈا روب ختم ہو جائے گا، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تہاڈی ہوا نکل جائے گی، یعنی تہاڈا روب جڑا مٹ جائے گا. جب کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آپ فرماندے نے میرے اللہ نے منو خصوصیات عطا فرمائیاں نے، اونا دے اندروں ایک خصوصیت ایوے نصرت بالرعب مشیرت الشہر، میرے اللہ نے منو تے میری قوم نو اے جڑا کہ روب اے خصوصیت منو عطا فرمائی، اور دی وجہ تو میری قوم نو امت نو بھی ہے کہ میرا روب اللہ نے دشمن دے دل دے اندر ایک مہینہ دی دوری تو ڈال دیتا ہے. ایک مہینے دی مسافت، ایک مہینہ سفر کر کے بندہ جائے نا دشمن دے علاقے چ، ایک مہینہ مسافت تیز سواری تے، ہوائی جہاز لگا لو اج دے دور دے اندر سب تو تیز ترین سواری دے ہی ہے نا. ایک مہینہ ہوائی جہاز سفر کر کے پھر دشمن دے علاقے چ جائے، فرمایا اینی دور اگر دشمن بیٹھا ہے تو دے دل چ اللہ نے میرا روب پایا ہے، لیکن آج کوئی نہیں ہے، آج کوئی نہیں. اس دی وجہ ہے وے جو اللہ نے قرآن اندر بیان کی تھی، وہ اللہ اور دے رسول دی نافرمانی اور اپنی ہٹ درمیاں نے، یہ رب دی طرفوں عذاب ہے، اللہ ساڑھے تے ناراض ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک فرماندے نے قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا، اللہ پاک فرماندے نے میری اور میرے رسول دی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس اندر جھگڑے نہ پیدا کرو. اللہ اکبر. اللہ اور سنیے ذرا ایک اور چیز ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے جو لوگ میری اور میرے محبوب علیہ السلام دی واضح نافرمانی کر لیندے نے، اللہ پاک فرماندے نے انہاں دے واسطے جہنم دا سلگدا ہویا عذاب ہے، جہنم دا سلگدا عذاب. فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا
وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ اکبر، اللہ 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 ذوالجلال والاکرام فرماندے نے جڑا اللہ اور دے رسول دی نافرمانی کر لیندا ہے اور وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اللہ اور دے رسول دیاں حداں نو تجاوز کر دیندا ہے، انہاں حداں تو تجاوز کر لیندا ہے، اللہ پاک فرماندے نے یدخلہ نارا خالدا، میں انہوں جہنم دی سلگ دی آگ دے اندر مبتلا کر دیاں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں انہوں ایسے لوگانوں جہنم دی سلگ دی آگ دے اندر داخل کراں گا، خالدن فیہا، او دے اندر ہمیشہ رہنگے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور انہاں دے واسطے رسوا کن عذاب ہے۔ اے بھی ایک نافرمانی دی سزا ہے۔ اور جو میں پچھلے جمعے کیا سی نا، بندہ تنگ آ کے لڑائیاں جھگڑیاں تو فتنیاں تو آندا ہے کہ اینا اوکھا ہو گیا میں یار، اینے فتنے، مہنگائی دا فتنہ، کاروبار دا فتنہ، کم کاج دا فتنہ، کھان پین دا فتنہ، اولاد دا فتنہ، گھر بار دا فتنہ، معاشرے دا فتنہ، رہن سہن دا فتنہ، گورنمنٹ دا فتنہ، بلاں دی اللہ اللہ زیادتی دا فتنہ، اینے فتنے بندے تے آ گئے نے، بندہ سر پھڑ کے بہ گیا ہے۔ ہن کی آندا ہے؟ آندا ہن مرن تو بغیر گزارا نہیں ہے، چلو مر ہی جانے ہیں۔ کئی بندے خودکشی کر کے مر جاندے نے، وہ آدھے نے ہن سزا دنیا تو تے چلو چھٹکارا ملے گا، آخرت تے چلو سکون مل جائے، لیکن نہیں، آخرت بھی سکون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا ہے قرآن حکیم دے اندر، اللہ پاک فرماندے نے فتنیاں دی وجہ میری اور میرے رسول دی نافرمانی ہے۔ اس وقت جس مرضی بندے نو پوچھ کے دیکھو، اللہ ماشاءاللہ تانوں کوئی نہ کوئی رونا ضرور تواڈے سامنے روئے گا، کوئی مہنگائی دا رونا، کوئی اولاد دی نافرمانی دا رونا، کوئی اپنے ہمسائے دی تنگی دا رونا، کوئی رشتہ داریاں دی ناراضگی دا رونا، کوئی کسے قسم دا غرض ہے کہ کوئی نہ کوئی رونا ضرور ہوندا ہے پھر۔ تے جے عملی طور تے ویکھو تے رج کے بد عمل ہے، نماز دے طرف نہیں آنا، اللہ اور دے رسول دی اطاعت دی طرف نہیں آنا۔ اللہ کہتے ہیں اگر بچنا چاہتے ہو تو حل میں بیان کر دیتا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے دس دیتا ہو کی ہے، فرمایا میری اور میرے رسول دی اطاعت تسی شروع کر دیو، ویکھو میں رب تواڈے تے مہربان کنج ہونا۔ وہ مشکل ہے ہی نہیں، اسی خود آپ اپنے تے مشکلیں پائیاں نے۔ آج جمعۃ المبارک ہے نا، اج ایڈی عظیم عبادت ہے اسلام دی کہ اللہ پاک نے اس دن نو تمام مسلمانوں دے اوتے جڑا کہ ایدا اکٹھ ہونا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیتا ہے۔ تسی ویکھ لو اپنے محلے چی ویکھ لو، اپنے محلے دیاں مساجد دا سروے کر کے دیکھو، اپنے اپنے محلے دے افراد بھی مسجد دی طرف نہیں ہوندے، جمعہ بھی نہیں پڑھ دے، گھراں دے اندر نیٹ تے فتنے دے اندر مبتلا نے، فلماں دیکھ رہے نے، بازاراں دے اندر گھوم پھر رہے نے، دکاناں تے بیٹھ کے کاروبار کر رہے نے، لیکن کی ہے وہ اینو سمجھدے نے یہ تے بس ویلے لوگاں دا کام ہے، اسی کوئی فارغ ہاں؟ اسی جناب مصروف ترین ان لوگ ہاں، ساڈیاں مصروفیات بہت زیادہ نے، یہ تے ویلے بندیاں دا کام ہے، ویلے ہوئے تے مسیح تے جا کے نماز پڑھ لئی، فارغ ہوئے تے جا کے جمعہ پڑھ لیا، فارغ ہوئے تے ہن کی کریے جناب مولویاں دی گل منیے، اسی دکانہ چھڈ کے جائیے، اپنے گاہ خراب کریے، بچے بھی پالنے نے، اگوں چی منگوئیاں بہت زیادہ کرتے نے، مذاق کرتے نے، ٹھٹھے کرتے نے، ہیلے بہانے حجت بہت زیادہ انہاں دے کول دلیلاں ہے نے، لیکن اللہ اور دے رسول دے حکماں دی طرف نہیں آندے، تاں تے پھر جڑا کہ انہاں دیاں پوریاں نہیں پیندیاں، تاں پھر جڑا فتنے اندر مبتلا نے، پھر کی کر دیں تنگ آ کے مر دیں، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔
اللہ اور دے رسول دی اطاعت فرما برداری تابعہ داری دنیا آخرت دی کامیابی ہے، اللہ اور دے رسول دی نافرمانی دنیا آخرت دی بربادی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو کوئی اللہ اور دے رسول دی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اللہ اینو دنیا تو جان تو بعد اب بہشت برین دے اندر داخل فرمان گیا سی، جنت جدے اندر اللہ کہیں دے محل نے، جدے اندر اللہ کہیں دے باغات نے، محلہ دے نیچے ہوں نہراں جاری نے، اللہ فرمان دے نے اونا نعمتان دے اندر لوگ رہن گے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، تے جڑے لوگ اللہ اور دے رسول دی نافرمانی کر لین گے، فرمایا یعذبہ عذابا علیما، اللہ ایسے لوگانو عذاب دے اندر مبتلا کرنگے، یعذبہ عذابا علیما، اللہ دردناک عذاب ایسے لوگانو دینگے، عذاب مہین دینگے، دردناک عذاب، جڑا ایسی درد جڑی ہے اس عذاب دے اندر، وہ درد تو انہاں دا چھٹکارا نہیں ہوئے گا، وہ دن کی کہنے گے رون گے، رو رو کیسن دنیا اندر پیج ربا ایک واری، من قرآن حدیث نبی دی کریے تابع داری، حکم ہو سی ان دنیا اندر ہرگز مول نہ جانا، سخت عذاب جہنم اندر دائم برا ٹھکانا۔ قیامت دے دن جڑا عذاب ہے نا وہ دے اندر مبتلا ہون گے، اللہ اکبر۔ اگر آخرت دے عذاباں تو دنیاوی فتنیاں تو دنیاوی اللہ دی ناراضگی تو بچنا چاہنے ہیں تو اللہ اور دے رسول دی اطاعت ہے۔ اور کل قیامت دے اللہ دی حضور پیش ہوئے گا نا، جدو اے امتی نبی علیہ السلام دا امتی جنہیں نافرمانی ساری زندگی کیتی ہے، تو قیامت دے دن آکھے گا میں تے امتی ہاں۔ لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث صحیح بخاری دے اندر متعدد بار نقل فرمائی ہے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر تے نے حوض تے اپنے تے تشریف فرمانے، ایک بہت بڑا جتھا آئے گا، آپ فرماندے نے کہ میں قیامت دے دن ساری امتاں دے وچوں اپنی امت نو پہچانا گا۔ تو میں یا رسول اللہ کیویں پہچانو گے؟ آپ فرماندے نے غرم محجلین من آثار الوضوء، میں اپنی امت نو وضو دے ادا تون دی وجہ تو پہچانا گا۔ بولو ذرا، وضو دے ادا تون دی وجہ تو، بولو ذرا کی دی وجہ تو پہچانن گے آپ؟ اور وضو کرن دی وجہ تو، بولو ذرا کی دی وجہ تو؟ تے بہو جڑے وضو کردے ہی نہیں، جڑے نماز پڑھتے ہی نہیں، بس انہاں ظالمہ اے سمجھ لیا ہے کہ دنیا دے اندر آن دا مقصد یہی ہے کمانا تے کھانا تے بال پیدا کرنا تے بالاں دی پرورش کرنا تے بالاں دی جڑا کہ او اللہ اکبر فکر کرنا، بس اے انہاں سمجھ لیا انہاں ہور کوئی مقصد سمجھے ہی نہیں دنیا تے ہوندا۔ جبکہ اللہ پاک فرماندے نے او کملے او بال تے اے تے مقصد ڈنگراں دا بھی، ڈنگر بھی پورا کرن دا ہے نا، تسی انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، تہاڈا مقصد یہ نہیں ہے، تہاڈا مقصد اصل مقصد اللہ کہندے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تہاڈی زندگی دا مقصد میری بندگی ہے، میری عبادت ہے، لیکن عبادت طرف آؤندے ہی نہیں ہے۔ رون گے مولوی جی
پتہ نہیں کرنے بڑا وا کمانے بڑا وا برکت کوئی نہیں پوریاں نہیں پیندیاں رزق بھی بڑا ہے سمجھ نہیں آتی جانا کتنے وے پھر اسے پاسے جانا ہے جڑے پاسے تیرا دھیان ہے تو دھیان اللہ اور دے رسول دی طرف کر پھر وے اللہ تینوں کیویں روحانی برکتاں عطا کر دے آپ فرماندے نے میں پہچانا گا اور آپ فرماندے نے ایک جماعت میری امت دی میرے حوض دے قریب آئے گی تے فرشتے اگے ہو کے انہوں ہٹا دیں گے پیچھے اور کند کر دیں گے اور کہن گے آپ فرماتے ہیں میں کہاں گا سحقن دور ہو جاؤ لمن غیر بعدی اے ادو آپ فرمان گے جدو فرشتیاں کو پوچھن گے فرشتے انہوں نے پیچھے کیوں ہٹایا جے تو فرشتے کہن گے یا رسول اللہ اے او تہاڈی قوم ہے جڑی تہاڈا صرف نام جپدی رہی ہے تے عمل نہیں کردی رہی نام جپنا کم نہیں آپ دی تعلیمات نو اپنانا کم میں اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت ہے فرما برداری ہے ہاں جی نا سونے محبوب دا لیا جائے ایڈا پیارا تے آپ دے سونے طریقے تو روگردانی کیتی جائے منہ موڑیا جائے اپنی منمانی اپنی مرضی کیتی جائے برادریزم نو دیکھیا جائے حلال حرام دی تمیز نہ کیتی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی اصل چیز ہے آپ دی غلامی دے اندر زندگی گزارنا ہے اور آپ دی غلامی دا تقاضا اے وے کہ جدی غلامی کریے پھر او دی گل منی دیئے او دی طرح عمل کری دینے او دی طرح بنن دی کوشش کرنی چاہیے کر دی نہیں اسی اللہ ماشاءاللہ اللہ پھر آپ کہنے گے سحقا دور ہو جاؤ انہوں نے میرے تو ہٹا دیو آپ فرمان گے سحق لمن غیر بعدی اے نہ میرے تو بعد میرے دین نو بدل کے رکھ دیتا ہے یعنی میری اطاعت نہیں کیتی اس واسطے انہوں میرے تو دور کر دیو حوض دے قریب نہیں آن گے محروم ہو جان گے تو نبی علیہ السلام دی نافرمانی قیامت دے دن آپ دے حوض تو محرومی دا باعث بھی ہے جنت تو محرومی دا باعث بھی ہے اور جنت دے اندر سونے محبوب دی رفاقت تو محرومی دا باعث بھی ہے فرماندے نے روز قیامت کیسن حضرت یا رب قوم جو میری چھوڑیا انا قرآن دراڈا خاص کلام جو تیری نہ اس تل ایمان لے آندا نہ اس تے عمل کمایا کڈ دے میری امت وچوں بندے بار خدایا اج بڑے مولویاں نے نا لوکاں نو بد عمل بنایا اللہ پاک دی قسم ہے بڑے مولویاں نے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سورہ توبہ اندر کہندے نے کہ مولویاں پادریاں درویشاں نو تساں رب منیا ہے کیویں رب منیا ہے اللہ کہندے تسی میرے رب دی گل نہیں مندے تے انہاں دی گل من کے انہاں دے پیچھے ٹر پیندے ہو انہاں بد عمل بنا دے نے خیر جو مرضی کرو اوے قیامت دے دن سونے نے پھڑ کے تانوں جنت وچ لے جانا ہے جدوں دن حشر دے حساب ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اور یقین کرو یہ نعت بڑی ودی ہے ایک نعت خاں پڑھن ڈیا سی مجمع لگا انہیں لکھاں روپیے اس نعت تے کٹھے کر لینے وہ آندھا جو مرضی کرو جدو پڑھ کے آندھا جو مرضی کرو جویں مرضی کرو جو مرضی چوریاں کرو بےمانی کرو ٹھگائیں بھابی سانو ڈک دے نے او جو مرضی کرو تے نال پڑھی رہے جدوں دن حشر دے حساب ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے لیکن کدے جن نے سونے محبوب دی فرما برداری کی تھی او دے ہون گے جن نے واضح نہ فرمانی کی تھی او دے نہیں ہون گے انہوں نے سونے محبوب نے ان جی ددکار دینا ہے
اللہ فرمایا جے میری امت ہوندے سنت عمل کمان دے کرو دور اج میرے کولوں ٹولے بدعتیاں دے اج انہاں دی نسبت یا رب میں اے حکم سناندا نہ اے میری امت وچوں تے نہ میں نبی انہاں دا روز حشر دے اس ظالم دا کتھے ہور ٹھکانا جنوں کے آ نبی محمد پڑھو پڑھو درود پڑھو اللہ اللہ میں نہیں نال لے جانا اللہ فرماندے نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا جڑا اللہ اور دے رسول دی نافرمانی کردا واضح گمراہ ہو گیا ہے وہ گمراہ ہو گیا ہے گمراہ دا معنی راہ بھول گیا ہے وہ صراط مستقیم دی راہ بھول گیا ہے ہدایت دی راہ بھول گیا ہے او راہ جدے تے چل کے بندہ رب دی جنت ہی داخل ہوئے گا جے بندہ وہ رستے تو ہی پٹک جائے تو وہ پھر کی کرے گا وہ ڈاواں ڈول ہوئے گا وہ منزل تے نہیں پہنچے گا جیڑی منزل تے شاہراہ عام جاندی ہے اس شاہراہ عام تو رب انہوں ہٹا دیں گے کنوں جنہیں اللہ اور دے رسول دی واضح نافرمانی کی تھی اللہ منو تو انو ساری زندگی اپنی اور اپنے محبوب دی فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرمان اپنی اور اپنے محبوب دی واضح نافرمانی تو اللہ منو تو انو بچان وما علیہ